اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام محترم مہربان ساتھی، دوست، بزرگ، بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو مجھے سنتے ہیں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور ساتھ ہی میں تحفہ پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ لوگوں سے کہ یقین جانے کہ مجھے انتہائی روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے سبسکرائبر بھی، نان سبسکرائبر بھی مجھے سنتے ہیں اور مجھے یہ یقین بھی دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور مجھے یقین بھی ہے، بلکہ یقین کامل ہے کہ شروع سے لے کے لاسٹ تک سنتے ہیں، اور اس کے بعد سب کے کمنٹس وہ دیتے ہیں اس کے اندر، اور مجھے اس بات کا احساس بھی دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ ریمارکس نہیں دیتے ہیں لیکن سنتے ضرور ہیں، لائک نہیں کرتے ہیں لیکن سنتے ضرور ہیں، کیونکہ مجھے ویوز سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس روحانی خوشی میں میری طرف سے آپ کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ میرے میسیج کو فالو کرتے ہیں جو میں دیتا ہوں یا جو کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے فیملی چینل کے ممبرس ہیں، اور آج بھی جو کمنٹس آپ لوگوں نے پاس کیے، بہت خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں، اس لیے نہیں کہ وہ موضوع اچھا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موضوع اچھا ہوتا ہے، اور ہر سمجھنے والے کے لیے بھی نہیں ہوتا، بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ مجھ سے پوچھ لیا کریں تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی، اور بہت اچھا سنتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ایسے ہی فیملی ممبرس عطا کرے، اور ایسے ہی سبسکرائبر کہ جن سے میں بھی بہت دل کی چاہت کے ساتھ ان کے لیے اظہار کرتا ہوں، اور وہ بھی مجھے چاہتے ہیں، پروگرام سے محبت کرتے ہیں، اپنے فیملی چینل سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ ہی لوگوں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنا ہو سکے شیئر کیا کریں، آپ کو اچھا لگتا ہے تو ضرور شیئر کریں، اچھا نہیں لگتا ہے تو شیئر نہ کریں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اب کیا ہے کہ ایک شعر کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، تو انشاءاللہ یہ کمن ٹوٹنے نہیں پائے گی جبکہ ہمارا سفر، فیملی چینل کا سفر اب چند بام کے فاصلے پر ہے۔ آپ لوگ وعدہ کریں کہ ایک ہفتے میں مجھے اتنے ویورز کریں کہ میرے 700 ویوز کی ضرورت ہے، جو ایک پروگرام کی 500، 600، 300، اور یہ میرا ٹارگیٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے
ہمارا پروگرام چل رہا تھا لوح محفوظ اور قرآن، پھر ہم شیطان پہ آئے تھے، ابلیس پہ، پھر انسانی شیاطین پہ آئے تھے، اس کا ایک پارٹ رہ گیا تھا، درمیان میں اور پروگرام آ گئے تھے۔ لیکن میں یاد رکھتا ہوں، یقیناً آپ بھی یاد رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہوں گے کہ اب پروگرام انہوں نے کینسل کر دیا ہے یا ختم کر دیا ہے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ بہت سارے سوالات دل میں اٹھتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد پھر محرم الحرام شروع ہو جائے گا۔ 24 ذی الحج کو مباہلہ ہے۔ مباہلہ کیا چیز ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانیوں کو، جو اس وقت عیسائی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، نجرانی بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گزارش ہی کی تھی، انہوں نے یعنی بدتہذیبی کے انداز میں ہی کی تھی کہ تم سچے رسول نہیں ہو، اگر سچے رسول ہو تو آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اب مباہلے میں اور مناظرے میں فرق کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو 23 ذی الحج کی شام کو بتاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس پروگرام کو مس نہیں کریں گے۔ تو پروگرام شروع کرتے ہیں، اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ کی زحمتوں کو جلد تمام کر دوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر اپنا پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ تو ہم نے ختم کیا تھا کہ اللہ کے سوا اگر آپ لوح محفوظ کا دوسرا پروگرام سنیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہاں پہ میں نے اینڈ کیا تھا کہ اللہ کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، اس کے بعد بھی منہ موڑیں تو کہہ دو کہ ہم اللہ ہی کے مسلمان ہیں۔ تو اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں خواہ مخواہ کیوں جھگڑتے ہو کہ کوئی ان کو نصرانی کہتا ہے، کوئی یہودی، حالانکہ توریت و انجیل جن سے یہود و نصارہ کی ابتدا ہے وہ تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تم وہی احمق لوگ تو ہو کہ جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا اور اس میں تو جھگڑ چکے، تمہیں اب خواہ جھگڑنے بیٹھے ہو جس کے سرے سے تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے، اور حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ نرے کھرے حق پر مسلمان تھے، اور مشرکوں میں سے بھی نہ تھے، اور نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم سے زیادہ خصوصیت تو ان لوگوں کی تھی کہ جو خاص ان کی پیروی کرتے تھے، اور اس نبی کو بھی اور مومنین کو بھی، اور مومنین کا اللہ مالک ہے۔ مسلمان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے تمہیں چاہا کہ کس طرح تمہیں راہ راستے بھٹکا دیں، حالانکہ وہ اپنی تدبیروں سے تم کو تو نہیں مگر اپنے ہی آپ کو بھٹکاتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہی نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات سے کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ بن سکتے ہو۔ اہل کتاب تم کیوں اور باطل کو گڑبڑ کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اہل کتاب میں سے ہر ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح سویرے ایمان لاؤ اور آخر وقت انکار کر دیا کرو، شاید مسلمان اس تدبیر سے اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور وہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوا کسی دوسرے کے دین کا اعتبار نہ کرو۔ اے رسول، تم کہہ دو بس اللہ ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے، اس کو جان لو، جیسا عمدہ دین تم کو دیا گیا ہے ویسا کسی اور کو دیا جائے، یا تم سے کوئی شخص اللہ کے بارے میں جھگڑا کرے
تو کہہ دو کہ یہ خام خیالی ہے، فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے، اور اللہ بڑی گنجائش والا ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے، اللہ بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اور اہل کتاب کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس روپے کے ڈھیر امانت رکھ دو تو انہیں جب چاہو تمہارے حوالے کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک اشرفی بھی حوالے کر دو تو جب تک تم ان کے سر پر نہ کھڑے رہو تمہیں واپس نہیں دیں گے۔ اور یہ بد معاملگی اس وجہ سے ہے کہ ان کا یہ قول ہے کہ عربوں کا حق مارنے میں تم پر کوئی الزام کی راہ نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ کا طوفان جوڑتے ہیں۔ ہاں البتہ جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک پرہیزگاروں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے وعدے سے جو اللہ کے ساتھ کیا تھا پھر گئے اور تھوڑا دنیاوی معاوضہ لے لیتے ہیں، ان لوگوں کے واسطے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات تک تو کرے گا نہیں، اور نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ضرور ہیں کہ توریت میں اپنی زبانیں موڑ موڑ کر کچھ کا کچھ پڑھ جاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سے یہ آیا ہے حالانکہ نہیں آیا ہے، اور جان بوجھ کر اللہ پر بہتان جوڑتے ہیں۔ کسی آدمی کو کوئی یہ زیبا نہیں کہ اللہ تو اپنی کتاب اور حکمت و نبوت عطا فرمائے اور وہ کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم تو اللہ کی کتاب دوسروں کو پڑھاتے رہتے ہو اور تم خود بھی سدا پڑھتے رہتے ہو۔ اور وہ تم سے یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنا لو۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 80۔ عیسیٰ کو اللہ نے آیت للعالمین یعنی عالمین کے لیے اپنی نشانی قرار دیا، سورہ انبیاء آیت نمبر 91۔ اور انہیں اللہ نے لکھنا پڑھنا سکھایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 110۔ اور بنی اسرائیل کا نبی قرار دیا، آل عمران آیت نمبر 40۔ اور بنی اسرائیل کا نبی قرار دینے میں اللہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ واضح کر دے کہ عیسیٰ عمران کے نواسے تھے، جس سے یہودی انکار کرتے تھے، اور اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ کو اور آپ کی نبوت صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی۔ اے رسول، اہل کتاب یہودی تم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر بھی ایک کتاب آسمان سے اتروا دو، تو تم اس کا خیال نہ کرو، کیونکہ لوگ موسیٰ سے تو اس سے کہیں بڑھ کے درخواست کر چکے ہیں۔ چنانچہ کہنے لگے اللہ ہمیں کھلم کھلا دکھا دو۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا۔ تب ان کو اور ان کی شرارت کی وجہ سے بجلی نے لے ڈالا، پھر باوجود ہی کہ ان کے پاس واضح اور روشن دلیلیں آ چکی تھیں، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے بشرے کو اللہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ ہیں اور نیچے بچڑے کو اللہ بنا لیا انہوں نے۔ پھر ہم نے اس سے بھی طرح دی، یعنی نشانی دی، اس پہ بھی ہم نے اپنا جملہ رکھ دیا، اور موسیٰ کو ہم نے صریحی غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان کے عہد کی وجہ سے ان کے سر پر کوہ طور کو لٹکا دیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم دروازے پہ سجدہ کرتے ہو، داخل ہوا، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ تم ہفتے کے دن ہمارے حکم سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بہت مضبوط عہد و پیمان لیا۔ پھر انہوں نے اپنے عہد توڑ ڈالنے اور احکام سے انکار کرنے اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے اور اترا کر یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں،
بلکہ خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ تو چند آدمیوں کے سوا یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور ان کے کافر ہونے اور مریم پر بہتان باندھنے کی وجہ سے، آواز کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر ڈالا، حالانکہ نہ تو ان لوگوں نے قتل کیا نہ سولی دی، مگر ان کے لیے ایک دوسرے شخص کو عیسیٰ کے مشابہ کر دیا گیا۔ اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اس واقعے سے متعلق دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، آج تک پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس واقعے کی خبر نہیں، مگر اٹکل سے بات کرتے ہیں، مکر سے بات کرتے ہیں۔ عیسیٰ کو ان لوگوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ انہیں ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ جب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے تو اہل کتاب میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ان پر مرنے سے قبل ایمان نہ لائے، اور خود عیسیٰ قیامت کے دن کے خلاف گواہی دیں گے۔ غرض یہودیوں کی ان سب شرارتوں اور گناہ کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ صاف ستھری چیزیں جو ان پر حلال کی گئی تھی حرام کر دیں، اور اللہ کی راہ سے بہت سے لوگوں کو روکنے اور باوجود منع کرنے کے، سود کھانے اور زبردستی ناحق لوگوں کے مال کھا جانے کی وجہ سے، اور ان میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے واسطے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ان میں سے راسخون فی العلم ہیں اور صاحبان ایمان ہیں، وہ تو جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اور جو کتاب تم سے پہلے نازل ہوئی ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62۔ اسی سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء بھیجے، ان کے بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کی طرف سے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے کہ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے پاس ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا ہو۔ سورہ قصص کی آیت 59 میں ارشاد ہے کہ تمہارا رب جب تک ان دیہات کے صدر مقام تک اپنا رسول نہ بھیج دے اور ان کے پاس وہ آیتیں نہ بھیج دے، اس وقت تک بستیوں کو برباد نہیں کرتا، اور ہم تو بستیوں کو برباد کرتے ہی نہیں جب تک وہاں کے لوگ ظالم نہ ہوں۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ باوجود یہ کہ مکہ شہر کے لوگ جس کی حیثیت صدر مقام کی تھی، اسی لیے یہ بستی ام القریٰ کہلاتی ہے، اور یہاں کے رہنے والے امیین کہلاتے ہیں، کہ کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا، باوجود یہ کہ یہاں کے لوگ سخت بت پرست اکثریت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل کے بعد کوئی ڈرانے والا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک عربوں میں نہیں بھیجا۔ سورہ قصص آیت نمبر 46۔ اور یہ ارشاد ہے کہ رسول جب تک تم ان میں موجود ہو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 33۔ اسی طرح مکے اور مدینے کے تمام مسلمانوں کو وہ صورتحال بنی اسرائیل سے مختلف ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مکے والوں، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہارے معاملے میں گواہی دے۔ جس طرح فرعون کے پاس ایک رسول موسیٰ بھیجا تو فرعون نے اس کی نافرمانی کی، تو ہم نے بھی اس کی سزا میں اس کو بہت سخت پکڑا۔ تو اگر تم بھی نہ مانو گے تو اس دن عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 15 سے 18۔ اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر نافرمانیوں کی بنیاد پر کیوں عذاب نازل فرمایا، مگر نافرمانیاں مکے میں بھی تھیں لیکن عذاب نہیں نازل ہوا۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ چلو دنیا میں ہم نے عذاب سے درگزر کی، لیکن روز محشر نافرمان بمائے ان کے جو اس وقت بچا دیے گئے نہیں بچ سکیں گے، اور ان کی یہی نافرمانیاں عذاب کا موجب بنیں گی۔ یہاں ابلیس کے حوالے سے ایک پہلو اور آشکار ہو جاتا ہے کہ ابلیس اللہ سے ڈرتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 16
ابلیس کو اللہ نے جب لعنتی قرار دیا اور اس وقت تک وہ اللہ کی تسبیح بھی پابندی سے کرتا تھا، قرآن سے یہ بھی ثابت نہیں کہ اس نے کبھی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے سے انکار کیا ہو۔ جب بہکانے کی بات آئی تو کہنے لگا تیرے مخلص بندے میرے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ ابلیس مخلص بندوں عالین کو بھی جانتا تھا، جبکہ آدم اور فرشتے نہیں جانتے تھے، کیونکہ جب اللہ نے کلمات کے نام پوچھے تو فرشتوں کا جواب یہ تھا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ کلمات کے نام آدم کو بھی اللہ ہی نے بتائے تھے تو توبہ قبول ہوئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ معلوم ہوا کہ اتنی معلومات یقین کے ساتھ حاصل ہو جانے کے بعد بھی آدمی ابلیس کے برابر ہی رہتا ہے، پھر آخر وہ کیا بات ہے جو آدمی کو ابلیس سے ممتاز کرتی ہے، اور وہ صرف اور صرف ایمان کے وہ درجات میں جن پر کہ اللہ کے وہ مخلص بندے فائز ہیں، جنہوں نے حکم الہی بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمام تکلیفیں اس کے راستے میں صبر و شکر کے ساتھ برداشت کی۔ اور یہ پہلو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت کافی کہ رسول تمہاری کوشش قابل شکر گزاری ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 23۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری دنیا کے لیے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اور اعراف آیت نمبر 158۔ یہی مدارج ایمان کا حصہ ہیں اور اللہ کے حکم سے ہیں، جن کا شاہد آج بھی قرآن پاک موجود ہے۔ ایسے لوگ جو ان مدارج پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام لائے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض صاف ستھری چیزیں بھی حلال تھیں جو کہ حرام کر دیں۔ اللہ قادر و مطلق ہے، اسے اپنے حکم اور فیصلے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل عذاب کا شکار ہو گئے۔ من حیث القوم نہ صحیح، مگر جن لوگوں نے حکم عدولی کی وہ بچ نہ سکے، اور ایسی ہی صورت میں ابلیس کے سلسلے میں بھی تھی، بالکل سیم یہی صورت۔ اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، آدم کو سجدہ کرنے سے کیا، لیکن کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی لہٰذا لعنتی قرار پایا، اور ایسا اس لیے ہوا کہ فضیلت کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تھی کہ میں آدم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں۔ نگاہ غور سے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کو ساری دنیا میں انسانی شیاطین نے ہی جکڑ رکھا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے پاس گناہ اور نیکی کو ناپنے کا پیمانہ نہیں، کیونکہ پیمانہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے کے وقت مصروفیت کی وجہ سے آدمی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری طرف شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ لوگوں کے برے کاموں کو ان کی نگاہ میں اچھے کر کے دکھاتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 38۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنے کا نام تقویٰ ہے، لہذا انسان تسبیحات میں لیے نظریں نیچے کیے ہوئے اپنے بیشتر وقت میں نظر آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں متقی ہوں اور متقی ہو گیا ہوں، حالانکہ تسبیح شیطان بھی پڑھتا تھا۔ اللہ سے شیطان آج بھی ڈرتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 16۔ مگر وہ نہیں کرتا جو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ انسانی شیاطین کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، کیونکہ کتاب پڑھنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ سارے دن کاروبار میں مصروف رہتا ہے، رات کو گھر پہنچتا ہے، بچوں کی خیریت لیتا ہے، کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر مشکل سے ٹی وی کے پاس بیٹھتا ہے، اور اگر نہ بھی بیٹھے تو بیگم سے خاص گفتگو کرنے میں مصروف ہو کر 2 بجے سوتا ہے۔ عاقبت سے اگر زیادہ فکر مند ہے تو صبح مسجد میں نماز جماعت میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں مولوی اس کا منتظر ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ نیکی کیا ہے، وہ کہتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی نیکی ہے۔ پھر ایسی تدبیر کرتا ہے کہ ثابت کر دیتا ہے کہ نیکی کے سارے راستے اسی کے پاس کھلتے ہیں، مولانا کے سامنے۔ لہذا اللہ کی راہ کا خرچہ مولوی صاحب کے حوالے کر کے گھر اور کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے۔
مستحقین کا اس نے نام سنا ہے مگر جانتا نہیں، نہ جاننے کے لیے اس کے پاس وقت ہوتا ہے، لہذا مولوی کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ نہ مانا سائلوں کو آپ نے سب کچھ دیا، لیکن نہ مانا سائلوں کو آپ نے سب کچھ دیا، لیکن نہ پہچانے انہیں جو ہاتھ پھیلانے سے ڈرتے ہیں، نہ پہچانے انہیں جو ہاتھ پھیلانے سے ڈرتے ہیں۔ تو آج ہمارا پروگرام حسب عرض جو کیا تھا ابھی مختصر ہے، اور کل سے انشاءاللہ انسانی شیاطین پہ ہی بات ہوگی، پھر 23 تاریخ کے بعد مباحلے پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر محرم الحرام شروع ہو جائیں گے۔ تو پہلی محرم سے 10 محرم تک ہم آپ کو فلسفہ کربلا کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ عام مسلمانوں کو حقیقت احوال سے آگہی ہو سکے۔ اور یہ یقین رکھیے گا کہ رضی ٹاکس کے اندر اور آپ کے فیملی چینل میں یہ رضی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گواہ بنا کر اور آپ سب کے سامنے گواہ بنا کر یہ عرض کر رہا ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ مباحلہ میں یہی تھا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ نجرانیوں نے کہا تھا کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا ان پر خدا کی لعنت ہوگی۔ تو جب ان پہ خدا کی لعنت برسنے لگی تو انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جوڑے کہ بس ہم مان گئے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں جو کچھ بیان کروں گا تعصب کی اینک لگا کے نہیں، نظر کی اینک ضرور لگاؤں گا، اس پہ پابندی نہ لگائیے گا آپ لوگ۔ تو سچ عرض کروں گا، ورنہ اللہ کی لعنت کے ساتھ ساتھ عالمین کی لعنت بھی جو ہے وہ مجھ پر ہو۔ آپ تک حق پہنچاؤں گا، چھپاؤں گا نہیں، سچ پہنچاؤں گا، جھکوں گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور روز محشر ہمارے فیملی چینل کے جتنے ممبر جو اچھے ہوتے جا رہے ہیں، میں بھی اچھا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، سب وہاں پہ اکٹھے ہوں اور ایک اخوتی رشتہ قائم کریں۔ اخوتی رشتہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعوت ذوالعشیرہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ اس کی کتنی بڑی شان ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں کے اندر چلتی رہے گی۔ اور میری پھر آخری گزارش یہی ہے کہ پروگرام کو 1 ہفتے میں آپ نے منزل تک پہنچانا ہے، ورنہ کٹی۔ ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔